گا کہ وہ اس دور میں مزدور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ وکیل پینٹ کوٹ پہن کر مزدوری کرنے آتے ہیں۔ وکیل جب اپنا ذریعہ آمدن خود چلانے کے لیے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس محنت کے اندر جو ہرڈلز آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے تو لوگ اس کو بدماشی کا نام دلاتے ہیں۔ وکیل اپنی مشہوری نہیں کر سکتے، وکیل پینشن نہیں لے سکتے، وکیل کو کوئی بونس نہیں ملتا، وکیل کو کوئی گریجوٹی نہیں ملتی، وکیل کو کوئی ماہانہ سیلری نہیں ملتی، وکیل کو کسی قسم کا کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا۔ اوور آل بات کریں گے اگر وہ کے لیے لڑتا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وکیل بدماشیاں کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر دیکھیں کسی جگہ پر نوک چوک پر نکر پر لڑائی ہو، اگر کوئی شخص وکیل کو تھپڑ مارے تو لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کی غلطی ہے، اور اگر وکیل کسی کو تھپڑ مارے تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کی غلطی ہے۔ ادا کر سکوں سر کچھ لوگ کہتے ہیں پبلسٹی سٹنٹس ہے یہ کہ مزدوروں کی وکالت میں ارننگ نہیں ہے۔ یہ گھر کا خرچ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سوال ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ابوبکر خالد۔ ناظرین، عمومی طور پہ وکالت کا شعبہ بدنام ہے، اور اس حوالہ سے جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبہ میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس طرح کی آپ نے اچھے وکیل یا تو ٹی ویز میں دیکھے ہوں گے اور حال ہی ایکٹر ان لا میں فہد مصطفیٰ کی صورت میں دیکھے ہوں گے، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریئل لائف ہیروز بھی موجود ہیں۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں عثمان پاشا صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، جی میں پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ جو ہر وقت میڈیا میں رہتے ہیں کسی ورکر کے لیے، کبھی آپ کسی فیکٹری ملازمین کے لیے آپ کیس لڑتے ہیں، گھر کا خرچ پورا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے وکالت کا شعبہ خدمت خلق کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا۔ مزدوروں کی وکالت اگر دیکھی جائے تو فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ فیصل آباد مزدوروں کا گڑھ ہے۔ پوری دنیا میں جتنا بھی کام زیادہ تر ورکنگ ہوتی ہے، جو بھی وہ پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زیادہ تر کنسٹرکشن یا جو بھی ہے وہ فیصل آباد کے مزدوروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن اگر فیصل آباد کے مزدوروں کے وکلا کی طرف بات کی جائے تو بہت زیادہ بھی اگر کر لیں تو 4 سے 5 وکلا ہیں۔ کیونکہ فیصل آباد کے اندر مزدوروں کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن وکلا کی تعداد صرف کم ہے، تو اس لیے کہ مزدوروں کی وکالت میں ارننگ نہیں ہے۔ مثلاً عام طور پر اگر ہم کوئی کرمنل لائر دیکھ لیں، اس نے جسٹ ایک ریٹ پٹیشن بھی فائل کرنی ہے تو اس نے 20,000 لینا ہے۔ اسی کے مد مقابل میں نے اگر 10 کیس لڑنے ہیں تو 10 میں سے 5 کیسز ایسے ہیں جو مجھے فیس بھی لڑنے پڑیں گے، اور 5 کیس ایسے ہیں جن میں کئیوں میں فیس 2,000، 1,500، بہت زیادہ بھی کر لیں تو 3 سے 4,000 ہے۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، نیک نیتی سے اگر وکالت کی جائے تو اللہ پاک کی ذات غائبانہ رزق سے ہمیں رزق عطا کرتی ہے۔ تو میں اس جذبے سے سرشار ہو کر وکالت کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں حقوق العباد جو ہے ان کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں۔ سر کچھ لوگ کہتے ہیں پبلسٹی سٹنٹس ہے۔ عام طور پر یہ ہم اپنی کوشش کر کے دکھاتے ہیں جتنا ہو سکے۔ اب اگر دیکھ لیا جائے تو فیصل آباد کے اندر 3600 سے زائد رجسٹرڈ بکلیں ہیں، لیکن یہ میرے خدا کی دین ہے کہ سٹی 41 کے نمائندگان خاص طور پر میرے کیسز کی طرف دھیان رکھتے ہیں، اور جو بھی کیس اللہ عزت دے جیتتا ہوں ان کی فوٹیج یا ان کی ویڈیو یا جو بھی اس کی پروسیڈنگ ہے وہ آٹومیٹکلی چلاتے ہیں۔ اور دوسری چیز اگر اس کو پبلسٹی سٹنٹ کہا جائے تو میں نہیں جانتا اس چیز کو کس طریقے سے لوگوں کے من میں ڈالا جا سکتا ہے۔ مثلاً پیپسی کے 176 کیسز ہیں جو میرے پاس چل رہے ہیں، ڈبل اسپننگ کے 490 کیسز ہیں، امپلائیز ہیں۔ اگر لوگ چھوٹی عمر میں بڑا کام دے رہے ہیں تو میرے یہ خدا کی ایک دین ہے۔ اس چیز کو میں حسد میں نہیں لے سکتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو پبلسٹی سٹنٹ سمجھ رہے ہیں۔ اگر لوگ بات کر رہے ہیں تو میں اپنی اچیومنٹ سے ان کو جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ سر وکالت کا یہ جو شعبہ ہے یہ اتنا بدنام کیوں ہو گیا؟ حالانکہ بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ شعبہ ہے، یہ اتنا بدنام کیوں ہو گیا؟ دیکھیں، ہر پیشے کے اندر اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں۔ میں برا انسان تو کسی کو نہیں کہتا، لیکن یہ کام کی نوعیت کے حساب سے ڈیل کرتا ہے۔ اگر ہم عام طور پر دیکھیں کسی جگہ پر نوک چوک پر نکر پر لڑائی ہو، اگر کوئی شخص وکیل کو تھپڑ مارے تو لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کی غلطی ہے، اور اگر وکیل کسی کو تھپڑ مارے تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کی غلطی ہے۔ یہ لوگوں کا ذہنی فطور ایک چیز بن چکی ہے۔ دوسری چیز، لوگ جو آن دا اسپاٹ ہوا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اس چیز کے بیک گراؤنڈ کو۔
ہم کوئی بھی وقوع اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں مین چیز وکیل کی عزت کے اوپر جب بات آتی ہے تو وکیل اپنی عزت کے ناموس کے لیے اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وکیل بدماشیاں کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس چیز سے اجتناب کرتا ہوں. جو میرا حلقہ احباب ذوق ہے ان میں تو اللہ معافی دے اوور آل بات کریں گے. اگر اوور آل بات کی جائے تو اچھے اور برے انسان ہر پیشے میں ہوتے ہیں، لیکن لوگ ایک پولیس، میڈیا، وکیل، ان تینوں کو اتنا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان کو بدنام کیا جائے. میں نہیں جانتا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کا یہ ذہنی فطور ہے. اگر لوگ کچہری آئیں دیکھیں، یہ خدا کا بھی ایک نام الوکیل ہے، اور وکیل لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں. وکیل اپنی مشہوری نہیں کر سکتے، وکیل پینشن نہیں لے سکتے، وکیل کو کوئی بونس نہیں ملتا، وکیل کو کوئی گریجوٹی نہیں ملتی، وکیل کو کوئی ماہانہ سیلری نہیں ملتی، وکیل کو کسی قسم کا کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا. وکیل اللہ کی ذات اس کو اگر ایک ڈگری دیتی ہے تو وہ اپنے آپ اپنا روزگار چلاتا ہے. وہ لوگوں کے آگے جا کے یہ نہیں کہتا مجھے کیس دو. پروفیشنلی لیگل ایتھکس اس کو اس چیز کی پرمیشن ہی نہیں دیتے. تو وکیل جب اپنا ذریعہ آمدن خود چلانے کے لیے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے تو اس محنت کے اندر جو ہرڈلز آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو لوگ اس کو بدماشی کا نام دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ضلع کچہری فیصلہ آباد میں آئے، دیکھے، ایک دن وکیل کے ساتھ گزار کے دیکھ لے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ کہے گا کہ وہ اس دور میں مزدور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. وکیل پینٹ کوٹ پہن کر مزدوری کرنے آتے ہیں. ہم عام طور پر دیکھیں تو صبح 8 بجے اس نے آنا ہے، مغرب تک، عشاء تک اس نے جانا ہے. جو نئے کیسز ہیں ان کو لکھنا ہے، سر کھپانا ہے، عدالت میں جانا ہے، آرگومنٹ کرنا ہے، ان کو جیت کے دینا ہے، سارا کچھ. اگر اس نے کوئی فیس لینی ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے اس نے اس لیول تک بھی جانا ہے کہ مزدور کا میں افسر ثابت ہو کے اس چیز کو بہتر طریقے سے حل کر سکوں. سر ایک بات بتائیں، مطلب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی کوشش، حد الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھانے کچہری سے اللہ تعالیٰ بچائے انہیں، اور وہ باہر سے ہی معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو پولیس ہے اور وکیل ہے، وکیل کے پاس میٹر آئے گا تب جب پولیس ایف آئی آر دے دے گی، یا پولیس اگر ایف آئی آر نہ دے رہی ہو تو. اگر جرم جو ہے وہ پولیس کے پاس پہنچ رہا ہے، اس کو وہ بہتر طریقے سے وہیں پر سورٹ آؤٹ نہیں کر رہے، مصالحتی کمیٹی اکثر طور پر بنائی جاتی ہے، پھر کچہری کی طرف میٹر آتا ہے. اس کے علاوہ سول کیسز ہیں، فیملی کیسز ہیں. لیکن اگر ہم تھانے چلے جائیں، ایک ضمنی لکھنے کا، ایک رپورٹ لکھنے کا محرر ہے، نائب محرر ہے. انفیکٹ جس شخص کے پاس یونیفارم ہے وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. پولیس گردی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وکلا گردی کے اوپر ان کا الزام لگ رہا ہے. اگر میٹرز کو وہیں پر مصالحتی کمیٹی کے ذریعے سورٹ آؤٹ کر دیا جائے تو لوگوں کو کچہری آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ ہماری پولیس کی ناکامی ہے کہ جتنے سفارشی ہیں سارے کے سارے پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں سیاسی بیس پہ یا کوئی نہ کوئی اپنا پیسے لگا کر. اب وہ بھرتی ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری جب احسن طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تو میٹر کچہری کی طرف آتا ہے. وکیل تھانے نہ آ جائے تو اس کا گزارا ہے، لیکن پولیس کو یہاں آنا پڑتا ہے. اب پولیس والے یہاں آتے نہیں ہیں، اپنے کسی ایسے شخص کو بھیج دیتے ہیں جو اپنا کام مکمل بہتر طریقے سے حل نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وکیل کو سر کھپانا پڑتا ہے، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھ لیں، کوئی ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریکارڈ پولیس نے مکمل نہیں کیا. اپنی ڈیوٹی جب ایک شخص مکمل طریقے سے پہلے نمبر والا ادا نہیں کرے گا تو اس اوپر والے سٹیپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ سارے کے سارے اس چیز کو مکمل صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے. اگر پہلا شخص ہی اپنا کام بہتر طریقے سے کرے گا تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بہتر طریقے سے حل ہوگا اور لوگوں کو انصاف ملے گا. میرے ہارڈ نوٹ کا یہ آخری کوشچن ہے. سر آپ نے اتنی باتیں کی تو سر ہم نے اکثر وکلاء کو بھی دست و گریباں ہوتے دیکھا ہے. میں پھر وہی پرانی بات کروں گا. وکیل کی عزت پہ جب کوئی حرف آتا ہے تو وکیل اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو ہائی کورٹ بینچ کے لیے ہڑتال ہو رہی تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بند کی ہیں ہائی کورٹ بینچ کے لیے، لیکن لوگ اگر تھوڑا سا مثبت سوچتے ہوئے، تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ذہن رکھتے ہوئے، باشعور انسان ہوتے ہوئے سوچیں تو اس سے ہمیں نہیں لوگوں کو فائدہ ہے. اس چیز کا فائدہ عوام الناس کو ہے. اگر فیصلہ آباد میں کوئی کیس ہے، ان کو انصاف یہاں سے پراپر نہیں مل پاتا تو وہ لاہور کے اخراجات بچائیں گے. فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ ہوگا تو وہ یہیں پر حل کریں گے. اب وکیل دست و گریباں خاص طور پر اگر ہوتے ہیں تو اپنے حقوق کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اگر وکیل کے اوپر کوئی جھوٹا پرچہ دے دیا جاتا ہے تو وکیل اپنی عزت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی وکیل کو بے جا مارا جاتا ہے تو اپنی عزت کے لیے آگے بڑھتے ہیں.
اگر کسی عدالت میں وکیل کو انصاف نہ مل سکے یا جج کوئی بدتمیزی کرے تو وکیل دست و گریباں ہوتے ہیں. کوئی پاگل نہیں ہے جو ڈگری لے کر آئے اور لڑنے کے لیے بیٹھ جائے. یہ یونیفارم اگر اللہ پاک نے میں دیا ہے, پاکستان بنانے والا, اس قانون کو بنانے والا, ہمیں کانسٹیٹیوشن عطا کرنے والا, جس مقام پر بھی چلے جائیں دنیا میں ترقی ایک وکیل نے کیا, اور وکیل کو آفیسر آف نیشن کہتے ہیں. ہم معاشرے کو بہتر طریقے سے انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اپنی عزت اور اپنے ناموس کے لیے, اپنی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں جس مقام پر بھی جانا پڑے ہم جائیں گے. لوگ اپنے ذہنی فطور کا شکار ہو کر اس چیز کو اگر وکلا گردی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دیکھیں میں کسی کو جی کہہ کے بلاؤں گا تو وہ مجھے جی کہے گا, میں تو کہوں گا تو وہ مجھے اوئے کہے گا, میں اگر وکیل صاحب کہوں گا تو وہ مجھے وکیل صاحب کہے گا. اب ہم عام طور پر اگر دیکھتے ہیں لوگ میرے وکیل نے کیتا, میرے وکیل اس چیز کو بھی برداشت کرتے ہیں, پولیس والے ضمنیاں غلط بنا دیتے ہیں, وکیل اس چیز کو بھی برداشت کرتے ہیں. جج صاحب کے پاس ہمارا کام ہی ریکویسٹ کرنا ہے, سر میری ہمبل ریکویسٹ ہے, میں ترلا کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, میری بڑی ریکویسٹ ہے, میری یہ التماس ہے, میری سبمیشن ہے. ہم تو ترلا کرنے کے عادی ہیں. ہم نے تو لوگوں سے اگر فیس لینی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دینی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کیس کو جیت سکیں. اب دست و گریباں جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اپنے ذہنوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ضلع کچہری میں آ کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیل اللہ پاک نے جو اپنا ایک نام الوکیل رکھا ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. سر یہ تو ہارڈ کور ہو گیا. اب ہم تھوڑا سافٹ کور پہ بھی آتے ہیں. سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ ادب سے بہت تعلق رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی کچھ شعر سناتے ہیں, وہ بھی آپ سے سنیں گے. میں پوچھنا چاہوں گا زندگی میں کتنی محبتیں رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے پہلی اور آخری, بی آنیسٹ. جی مجھے پہلی اور آخری محبت روسٹرم سے ہے, مائک سے ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نشہ ہوتا ہے. مجھے تالی کا نشہ ہے, مجھے عزت کا نشہ ہے. اگر میں اسپیچ کمپٹیشن پہ کسی پہ جاؤں یا کسی بھی حلقہ احباب ادب میں جاؤں یا کسی بھی ادبی محفل میں جاؤں, وہاں پر میں اپنے الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ہاں یہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے. دوسری چیز, اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی میں نے تقاریر کا انتخاب کیا. اسکول لیول پر, کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر ڈیبیٹ بیس پہ کافی کمپٹیشنز بولے, جیتے ہارے, ٹی وی چینلز پر گئے. تو جو ادبی تعلق ہے, جو ادبی فورم ہے, وہ آپ کو پہلے ایک اچھا مقرر بعد میں بنائے گا, پہلے ایک اچھا انسان بنائے گا. تو دوسری چیز, ہم جو اپنا ذہن سوچتے ہیں, جو ہم اپنا نظریہ اس قوم کے بارے میں, اس معاشرے کے بارے میں رکھتے ہیں, اس کو اصلاحی پہلو میں لے جانے کے لیے, لوگوں کو اپنے الفاظ سے, اپنے بیان سے آگاہی دینے کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے, ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے, اپنا حق ادا کرنے کے لیے میں ڈیبیٹس کرتا ہوں. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ مطلب آپ اسٹیج سے اترے ہوں تو کوئی دوشیزہ کھڑی ہو سامنے اور وہ آپ کو دل دے بیٹھی ہو, اس نے سارے محبت کر دیا ہو, کوئی اس طرح کا سین؟ ہر بندے کی لائف میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میں نہیں جانتا کہ میں بہتر دے پاؤں گا. عام طور پر اگر آپ ڈیبیٹ کرنے جائیں, بہت بڑا کمپٹیشن ہو, آپ جیت بھی لیں یا آپ ہار بھی جائیں, میں سمجھتا ہوں لوگ یہ آ کے کہہ دیں کہ آپ اچھا بولے ہو, میری یہی جیت ہے. لیکن اگر کسی کمپٹیشن پہ جاؤں, جیتوں, تو بہت سارے لوگ ہیں, فین فالوئنگ بہت ہے آل اوور پاکستان. الحمدللہ کافی مقررین اچھے ہیں جن سے میں نے سیکھا بھی ہے, اور کئیوں کو میں سکھاتا ہوں, جیتا ہوں, ہارا بھی ہوں, ہارا زیادہ ہوں, جیتا کم ہوں. تو کمپٹیشن سے جب اتریں تو کافی اس طرح کے دوست احباب ملتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے ذہن کو مثبت رکھتے ہوئے چلتے رہیں گے تب تک ہم پروگریس حاصل کرتے رہیں گے. جب ہم اس سوچ میں آ جائیں کہ ہاں وہ لڑکی ہے, میں اس کو امپریس کرنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں, تو میرا میچورٹی لیول, میرا اچیومنٹ کا لیول, میرا پروگریسی لیول وہاں پر سٹاپ ہو جائے گا اور میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. اگر کچھ احباب ہیں, کچھ میل فیمیلز جو محبت کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اس فیمیلز بھی سر میرے اس آفس میں آ کر کافی فیمیلز مجھے تقاریر سے سناتی ہیں, تیاری کرتی ہیں, لیکن ان کے ذہن میں ایک عزت ہے, ایک یقین ہے. میں اس یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں. جب تک میں یہ سوچوں گا کہ میرے گھر میں بھی کوئی ماں بہن بیٹھی ہے, تب تک میں ان کو بھی ایک عزت کی نظر سے دیکھوں گا. تو جتنا ہو سکے اس یقین کو بڑھانے کے لیے اور ادبی شوق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے جتنا کام ہو سکے میں کروں گا. اور لوگ اگر اس چیز کو
آ کر فین فالوئنگ کریں یا یہ کہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں یا ایسے ویسے ہے، تو میں اس چیز کو باعث عزت سمجھوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سر آخر میں کچھ ہو جائے، مطلب کوئی شعر وغیرہ یا کوئی میسیج وغیرہ؟ میں اپنے استادوں کی بہت عزت کرتا ہوں، تو انہی کے نام شعر عرض کروں گا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے چینل کے لیے کوئی پیغام؟ سوال ٹی وی ایک بہت اچھا چینل ہے۔ میری تمام لسنر سے، سامعین سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادبی فورم کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے اندر جو چھپا ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا چینل ہے۔ تمام معززین اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اس پیغام کا حصہ بنیں تاکہ معاشرے کی اصلاح میں آپ بھی اپنا حق ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ سر فار یور ٹائم۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔